الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس کا موضوع ہے اسلامی اخوت، بھائی چارہ، جو اسلامی اخلاق و آداب میں ایک اہم چیز ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم اس درس میں سب سے پہلے اسلامی اخوت کا معنی بتلائیں گے اور اس کے بعد اور بھی جو کچھ حقوق ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ اسلامی اخوت کا معنی یہ ہے کہ انسان دین کے رابطے کو، یعنی اسلامی تعلق کو دوسرے تمام تعلقات پر مقدم رکھے، چاہے وہ جغرافیائی نوعیت کے تعلقات ہوں، چاہے نسلی نوعیت کے تعلقات ہوں، ان پر دین کے تعلق کو مقدم رکھے اور اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی اور تعاون اور ان کے کام آنا، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی اخوت کی بنیاد پر جو معاشرہ قائم ہوتا ہے وہ معاشرہ ایک مضبوط معاشرہ ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتلایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، تعمیر کی حیثیت رکھتا ہے، جس تعمیر کا ایک حصہ بقیہ حصے کو مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے جب اسلامی فتوحات ہوئیں اور مختلف قومیتوں کے مختلف نسلوں کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے سارے انتصابات کو ترک کر کے صرف اور صرف اپنی نسبت اسلام کی طرف کیا۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس تعلق سے سب سے پہلی بات یہ کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بھی کچھ حقوق ذکر کیے ہیں، جیسے وہ مشہور حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں۔ سلام کرے تو جواب دیا جائے، بیمار پڑے تو عیادت کیا جائے، وفات ہو تو اس کے جنازے کو کندھا دیا جائے، چھینک آئے تو اس کو یرحمک اللہ کہا جائے، اور اسی طریقے سے اور جو دوسری چیزیں اس میں ہیں ان سارے حقوق کا انسان خیال رکھے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر ناحیے سے ایک مومن دوسرے مومن کا خیال رکھے، اس کی مدد کرے، اس کی تکلیف کو دور کرے۔ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ الی آخرہ۔ اس میں بتلایا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی ایک تکلیف بھی، دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف بھی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اس کی دور کرے گا۔ جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو یہ سارے حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسلامی اخوت کی رعایت کرتے ہوئے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو حقوق ہیں ان حقوق کو اپنی عملی زندگی میں جاری اور نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔